السلام علیکم دوستو، بہت پہلے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک ہندو پنڈت رہا کرتا تھا جو اپنی ذہانت کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول اور مشہور تھا۔ اس پنڈت کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، یعنی کہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھا، اور اکثر مسلمانوں کے لیے بےہودہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ان سوالوں کے جواب دے دو، میں اسلام کو مان جاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے وہ اپنی گندی سوچ کو دکھا کر مسلمانوں کو نیچا دکھاتا تھا، جس کو دیکھ کر وہ ہندو پنڈت بہت خوش ہوتا تھا۔ اس طرح سے اس کو اپنی ذہانت پر بہت غرور تھا۔ اسی طرح سے ایک بار اس ہندو پنڈت نے 3 سوال بنائے اور مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ اگر کوئی میرے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کا قائل ہو جاؤں گا اور اسلام کو قبول کر لوں گا۔ وہ سوال کچھ اس طرح سے تھے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس بھی موجود نہیں تھا، اور اسی طرح سے اس ہندو پنڈت کا ڈنکا ایک بار پھر سے زور پکڑ گیا۔ اس ہندو پنڈت کے 3 سوال کچھ یوں تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دے سکتے ہو، اور تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قابض ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر دنیا میں کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا۔ اس ہندو پنڈت کا تیسرا سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، وہی دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو جب شیطان خود آگ سے بنا ہے تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا، بھلا آگ کا کیا اثر ہوگا؟ ان 3 سوال اس ہندو پنڈت نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اس طرح سے کچھ دن گزر گئے اور ایک دن وہ ہندو پنڈت کسی کام سے گھر سے باہر نکلا۔ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا جو کہ زمین پر بیٹھا ہوا مٹی کے بڑے بڑے گولے بنا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہندو پنڈت اس کے پاس سے گزرا تو درویش نے آواز دی، اپنے پاس آنے کو کہا۔ پنڈت درویش کے پاس چلا گیا۔ درویش نے کہا کہ تمہارے کچھ سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دے پایا، ذرا مجھے بھی بتاؤ، شاید میں ان کا جواب دے پاؤں۔ پیارے دوستو، یہ سن کر وہ ہندو پنڈت بڑے تکبر کے ساتھ مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ میرے ان 3 سوالوں کے جواب بڑے بڑے عالموں اور علماء نے نہیں دے پایا تو تم درویش کے پاس کیا علم ہوگا۔ یہ سن کر بزرگ بھی مسکرا دیا اور کہنے لگے کہ تم اپنے سوالات تو بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے اس ہندو پنڈت نے اپنے سوالات دہرانے شروع کر دیے۔ وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تم لوگ پہلے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ تم تو کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور میرا تیسرا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے، اور وہی دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب شیطان خود آگ سے بنا ہے تو پھر اس کا آگ میں کیا بگڑے گا، بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ ہندو پنڈت نے کہا، محترم، میرے یہ 3 سوال ہیں جن کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔
یہ سن کر وہ بزرگ درویش کافی دیر تک اس ہندو پنڈت کو دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ ہندو پنڈت من ہی من خوش ہو رہا تھا۔ اس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے لگ رہا تھا۔ پھر ایک دم اس بزرگ درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا ایک بڑا سا گولا اس ہندو پنڈت کے سر پر دے مارا۔ اس گولے کے لگتے ہی اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ پنڈت اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا ہے؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ میں اس زیادتی کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ہندو پنڈت سیدھا قاضی صاحب کے پاس گیا اور اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ اس ہندو پنڈت کے سر سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ خیر، اس کے بعد بزرگ کو بھی قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا کہ حضرت، آپ نے کس وجہ سے اس پنڈت کو مارا ہے؟ یہ سن کر درویش نے کہا کہ میں نے تو اس پنڈت کو اس کے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے۔ یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ یہ سن کر عدالت میں موجود ہر شخص حیران ہوا، کیونکہ ہندو پنڈت کے ان 3 سوالوں کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا۔ اس لیے وہ حیران ہوئے تو اس کو مارنے سے ان سوالوں کا جواب کیسے ہو گیا؟ قاضی صاحب کہنے لگے کہ کہاں ہے ان کے سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کہیں پر بھی جواب نظر نہیں آ رہا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ قاضی صاحب، اس نے مجھ سے پہلا سوال کیا تھا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر تم کیسے اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہو؟ اس کے اس سوال کا جواب مجھ پر لگائے اسی الزام میں ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سر میں چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس بات کا کوئی گواہ موجود ہے؟ یہ سن کر ہندو پنڈت کہنے لگا، اس بات کی گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس درویش نے کہا، مگر میں یہ کیسے مانوں کہ تجھے درد ہو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ جناب، مجھے درد محسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بزرگ درویش نے کہا، ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر تم کو محسوس ہو رہا ہے، ویسے ہی ہمیں خدا دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ کو ہمیں ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کی قدرت کے نظارے ہر جگہ پر جگمگا رہے ہیں، ہر جگہ پر اللہ موجود ہے۔ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا، چلو مان لیا کہ میرے پہلے سوال کا جواب مجھ کو مل گیا، مجھ کو میرے دوسرے سوال کا جواب دے دیجئے۔ یہ سن کر وہ بزرگ بولا کہ تم کہتے ہو کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو پھر کسی برے کام کا قصوروار کیسے کہلائے گا؟ اب تمہارے اس سوال کا جواب بھی اسی الزام میں موجود ہے جو تم نے مجھ پر لگایا ہے۔ جب سب اللہ نے کیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ مجھ پر الزام کیوں لگایا ہے؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اسی کے سامنے تھا۔ یہ سن کر وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ چلو مان لیا کہ میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ بزرگ درویش کہنے لگا کہ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس آگ میں شیطان کا کیا بگڑے گا؟ آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ تم یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ میں تو مٹی سے بنا ہوں۔ تو یہ سن کر بزرگ درویش پوچھنے لگا کہ جو گولا میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز سے بنا تھا؟ وہ ہندو پنڈت کہنے لگا کہ وہ مٹی کا تھا۔ وہ بزرگ کہنے لگا،
बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वो गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया, और तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जहन्नम में आग में डाला जाएगा, तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा? और कयामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाएगा, तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा? इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। ऐसे ही होगा कयामत के दिन, आग से शैतान को जलाकर राख कर दिया जाएगा, शैतान को तड़पा कर रख दिया जाएगा। वह हिंदू पंडित ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद तमाम लोग ये सुनकर बहुत हैरान था कि किस तरह से एक दरवेश ने एक पंडित को लाजवाब कर दिया। उसके बाद उस पंडित ने कहा कि अभी मैंने इन कामों से अल्लाह से तौबा करता हूँ और ईमान ले आता हूँ। उसके बाद वो पंडित वहीं अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, कादिर मुतलक है। अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को दीने इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।